آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من کانا، جو آدمی ہوگا، یہودن یہودی، او نصارہ یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، یا دوسرا معنی یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ قل، فرما دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گا جنت میں مگر وہی شخص جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، یہ ان کی امیدیں یا ان کی آرزویں ہیں۔ فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا، کیوں نہیں، من، جس شخص نے اسلمہ، جھکا لیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجر، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، عند ربی، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں نہیں، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہوگا، اور ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، لیست، نہیں ہے، النصارى، نصارہ، علی شیء، کس صحیح بنیاد پر قائم۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، کس صحیح بنیاد پر قائم، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کذالک، اسی طرح، قالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ یحکم، اللہ فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان کاموں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کس صحیح بنیاد پر قائم نہیں ہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کس صحیح بنیاد پر قائم نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہی ان جیسی بات، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے جن کاموں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ومن، اور کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے، منع، جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کا نام، وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابها، ان مساجد کے ویران کرنے میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے مناسب نہیں تھا، ان یدخلوها، ان مساجد میں داخل ہونا، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے منع کیا اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے جائز اور مناسب نہیں تھا کہ مساجد میں داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، والمغرب، فَأَيْنَمَا، جس طرف بھی تولو، تم رخ کرو گے، فَثَمَّ، اسی طرف، وجہ اللہ، اللہ کا رخ ہوگا، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والے، علم والے ہیں۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، جس طرف تم رخ پھیرو گے وہیں تم اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، ولدن، بیٹا، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، بل لہ، بلکہ اللہ ہی کا ہے، ماں، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔
یا سب اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ اس سے پاک ہیں، بلکہ اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بدیع پیدا کرنے والا ہے سماوات، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واذا اور جب قضا و فیصلہ کر دیتا ہے امرن کسی کام کا، فانما يقول یقیناً کہہ دیتا ہے لہو اس سے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ وہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا جب وہ فیصلہ کر دے کسی کام کا تو یقیناً اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے یا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 111 اور 113 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے خوش فہمیاں، غلط آرزویں، غلط دعوے بیان کیے ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تل کا امانی، ان کی امیدیں ہی امیدیں ہیں، دعوے ہی دعوے ہیں۔ اے محمد آپ ان سے پوچھئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس دعوے کی؟ ہر دعوے کی دلیل چاہیے نا، کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بیان فرمایا کہ جنت میں کون داخل ہوگا کون داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا با من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لے، مطلب یہ کہ وہ طے کر لے اور کوشش کرے کہ زندگی کا اپنا کام، ہر کام میں اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلمہ اسلام سے ہے، اسلام اور مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، جھکا لینا خود کو۔ جس کی یہ کیفیت ہے اس نے یہ طے بھی کر لیا کہ میں زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا، خود کو اللہ کا سپرد کر دیا۔ وہو محسن، اور وہ نیک عمل کرتا بھی ہے۔ اس میں دین کے فرائض والی بات نمبر 1 پہ شامل ہیں، عقائد بھی اس کے درست ہیں اور اس کے اعمال بھی درست ہیں۔ فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔ ایسے لوگوں پہ خوف طاری نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانی دعووں سے بندے کو کچھ نہیں ملتا، زبانی دعووں سے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی یہ جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بندہ نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، اپنے عمل سے بنتا ہے۔ وہ عمل کرے گا، اپنے اعمال و اخلاق درست کرے گا، دین کے مطابق بنائے گا تو جنتی ہوگا۔ اپنے اعمال و اخلاق اور عقائد نہیں بناتا دین کے مطابق پھر جنتی نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، قریشی خاندان کا آدمی ہو، اللہ کے نبی خاندان کا آدمی ہو، اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے اعمال دین کے مطابق نہیں ہے، اخلاق دین کے مطابق نہیں ہے، تو وہ جنتی نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان غلط فہمی مبتلا ہیں۔ ہماری پشتوں میں تو جو بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں تو وہ بخشوا دیں گے انشاءاللہ ہمیں۔ میں تو فلاں مرید کا پیر کا مرید ہوں، جو سلسلہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ جنتی ہے۔ میں نے خود سنی باتیں ایک بندے سے یہ کہ جس فلاں سلسلہ میں جو بندہ داخل ہو جاتا ہے نا وہ جنتی ہے، وہ بخشایا ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس معیار بیان فرمایا ہے کہ جو دین سیکھ کے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ صرف پیروں کے گھر پیدا ہونے سے، کسی خاص پیر سے بیعت ہونے سے یا کسی نبی کی اولاد میں ہونے سے بندہ جنتی نہیں بنتا۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ انبیاء کے اولاد تھے نہیں، یعنی انبیاء کی اولاد تھی یہ، نافرمان تھے، ان کو اللہ نے بندہ خنزیر بنا دیا۔ بندہ اس گھمنڈ میں نہ رہے۔ ہاں آدمی کوشش کرتا رہے اپنی طرف سے پوری، پھر کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بزرگوں کی برکت سے یا بڑوں کی نیکی کی برکت سے اس میں کمی کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے اس گناہ کی، یا مقام اونچا عطا فرما دیں گے، مدد شامل حال فرمائیں گے۔ یہ چیزیں ہیں صحیح۔ آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دفعہ اکٹھے ہوئے، یہودی عیسائی اور مشرکین، تو یہودیوں نے کہا کہ جی عیسائی کس صحیح بنیاد پہ قائم نہیں، گمراہ ہیں وہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کس صحیح رستے پہ قائم نہیں، گمراہ ہیں وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حیرت ان لوگوں پہ، کتابیں پڑھتے ہیں یہ، یہودی تورات پڑھتے تھے اور عیسائی انجیل پڑھتے تھے، اس میں کتابوں میں لکھا ہوا تھا جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور اگلا نبی نہیں آئے تورات قابل عمل تھی۔ تو عیسائیوں کو پتہ تھا کہ اس وقت تک قابل عمل وہ تھی اور وہ اس وقت تک صحیح راستے پہ قائم تھے، اور اب انجیل میں یہ انجیل یہودی پڑھ رہے ہیں، عیسائی پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ عیسائی صحیح راستے پر ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قابل اتباع تھا، پہلے جو شریعتیں تھیں منسوخ ہو گئی تھی، وہ تو کتاب پر تھری باتیں کہتے تھے یہ۔ تو فرمایا اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، مشرکین جو تھے انہوں نے کہا تم دونوں غلط ہو، صحیح راستے پہ ہم قائم ہیں، ہم ہدایت یافتہ، تم گمراہ ہو۔ آج بھی لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ قائم ہوں۔ تو صحیح راستے پہ قائم کون ہے؟
جو دین اسلام کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور دین صرف قرآن شریف کا تلاوت کرنا نہیں ہے، اس سے مراد دین کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، جو دینی تعلیمات کے 5 شعبے ہیں، جو ان کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرتا ہے تو وہ آدمی صحیح راستے پہ قائم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے جو میرا راستہ ہے، ہر کام میں اسی کا راستہ ہے، اس کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو اور گمراہ کن راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، وہ تم اسی راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اس لیے ہر کام میں، خاص طور پہ ان 5 شعبوں میں جو دین کی پیروی کرتا ہے وہ صحیح راستے پہ قائم ہے۔ جو نہیں کرتا ہے بندہ عبادت گزار ہے، معاملات غلط ہیں اس کے، وہ صحیح راستے پہ قائم ہے نہیں۔ ایک آدمی کے عقائد تو ٹھیک ہیں لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ اخلاق کے معاملے سے راستے پہ قائم نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں خاص طور مسلمان جو ہے نا، وہ عقائد کو ٹھیک کر لیتے ہیں، عبادات بھی کر لیتے ہیں، لیکن اخلاق، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات درست نہیں کرتے، تو یہ چیزیں بھی بڑی ان کے لیے عذاب کا باعث بنیں گی۔ قرآن کریم اور حدیث میں ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، سارے دین کو سمجھ کے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت دن جن کاموں میں اختلاف کر رہے ہیں۔ عملی فیصلہ قیامت دن ہوگا، علمی فیصلہ یہاں بھی ہو گیا کہ جو قرآن کریم کے مطابق عمل کرتا ہے، سنت مطابق عمل کرتا ہے، وہ صحیح راستے پہ قائم ہے، جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ صحیح راستے پہ قائم کتنے ہی بڑے دعوے کر لے وہ قائم نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی ایک بڑی خامی بیان فرمائی کہ لوگ دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور ہم صحیح راستے پہ قائم ہیں۔ انہیں کام کیا ہیں؟ انہیں کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کوشش کرتے ہیں؟ یہودیوں نے اپنے بادشاہ تیتلوس کے زمانے میں بیت المقدس پہ حملہ کیا اور اس کو ویران کیا، بے حرمتی کی اس کی۔ اور عیسائیوں کا بادشاہ تھا ابرہہ بادشاہ، اس نے بیت اللہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی حضور کی پیدائش سے پہلے، مشہور واقعہ ہے۔ اللہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا ابرہہ، بیت اللہ گرانے کی کوشش کی تھی، ناکام ہو گیا۔ سورہ فیل میں اللہ نے ذکر فرمایا اس کا کہ اللہ نے ابابیل بھیجے، اوپر سے انہوں نے کنکریاں برسائی اور سارا لشکر وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت سے پہلے مکہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، اس سے منع کرتے تھے۔ میں کہ دعوے دیکھو اللہ کی مسجد ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان فرمانبردار کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آج بھی جو شخص کسی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثلاً کیسے خدا نخواست مسجد کی عمارت گراتا ہے ویران کرنے کے لیے، یا مساجد میں ایسے کام کرتا ہے لوگ متنفر مسجد چھوڑ جاتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ہاں جو آدمی مسجد میں شرارت کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، تخریب کاری کرتا ہے، اس کو مسجد سے روک سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ شرارت کرتے ہو۔ فرمایا جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے تو ان کی دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ صحیح طریقے ہے جب آدمی مسجد میں داخل ہو، اللہ سے ڈرتا ہوا داخل ہو، جب وہاں بات کرنی پڑے تو ادب احترام سے بات کرے اور درمیانی دھیمی آواز سے بات کرے، یہ مسجد کے ادب میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مشرق و مغرب سارے اللہ ہی کے ہیں، جدھر تم رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ بیت اللہ کی رخ کرنے کی چونکہ اللہ نے حکم دیا اس لیے اس طرح رخ کرتے ہیں۔ باقی ساری سمتیں اللہ کی ہیں، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، جی شمال بھی، جنوب بھی، سب سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اصل اللہ کا حکم ہے، جس طرف جو حکم ہو اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اکثر بعمل مسلمانوں نے کچھ کاموں کا شوق ان کو ہوتا ہے، انہوں نے وہ کام پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں یہی کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام نہیں چھوڑنا۔ تو دیکھیں اگر اس سے بڑا اہم کام آ جائے اور دین کا مطالبہ اس سے بڑے کام کا ہو تو چھوٹا کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، اس کے سامنے فرض کا وقت آ گیا تو وہ نفل چھوڑ دے، فرض ادا کرے۔ اگر وہ نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، فرض نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہی زندگی کے ہر فرض اور نفل کام کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایک تو ان کی یہ خامی ہے کہ وہ انہوں نے مسجدیں ویران کی ہیں۔ نمبر 2، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا نصارہ مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین نے کہا جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، کوئی اللہ کے بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں، اور جتنی بھی زمین آسمان و چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کی فرمانبردار ہیں اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ ہی نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا، اور جب کسی کام فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے کام ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اولاد کی ضرورت انسان کو اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے دنیا کے کاموں میں اولاد سے مدد حاصل کرے۔
اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو، مشرکین کو اللہ نے آئینہ دکھایا ہے کہ تمہارے دعوے دیکھو کیسے ہیں اور تمہارے اعمال اور اخلاق تم دیکھو کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی دعوت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا لکم الآیات لقوم یوقنون۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے، لولا يكلمنا کیوں نہیں ہم سے بات کرتا اللہ اللہ، او تأتینا یا ہمارے پاس آتی، کیوں نہیں آتی آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات، تشابہت مشابہ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا یقیناً ہم نے بیان کر دی آیات نشانیاں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتے یا کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان جیسی بات کہی تھی، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، یقیناً ہم نے نشانیاں اس قوم کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین کرتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ انا یقیناً ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی دین حق دے کر، بشیراً بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنمی لوگوں کے بارے میں۔ یقیناً ہم نے آپ کو دین حق دے کر بشارت سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمی لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے عن کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی کر لیں ملت ہم ان کے مذہب کی۔ قل فرما دیجیے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی، هو الہدا وہ صحیح ہدایت ہے، ولئن اتبعت اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے کہ جا کا آپ کے پاس آ چکا ہے، من علم علم، مالا کا نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر نہ مدد کرنے والا۔ اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ فرما دیجیے بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی ہے الکتاب کتاب، یتلونہ اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ جو اس کو انکار کرتا ہے، فاولئک ھم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میرے احسان، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین جہان والوں پر۔ اے یعقوب کی اولاد میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں فائدہ دے گا یا بدلہ ہوگا، نفس کوئی نفس،
کوئی شخص عن نفس کسی شخص کی طرف سے شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ اس کو فائدہ پہنچائے گی شفاعت ان کو سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کس شخص کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا، بدلہ نہیں بنے گا، اور نہ اس سے کوئی تاوان اور بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ اور ان سے پہلے لوگوں کی ایک غلط مطالبے کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو، یہود و نصارہ کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے احکام پیغامات آتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے تھے، مشرکین خاص طور پہ کہتے تھے کہ جی جیسے اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرشتہ آپ بھیجتے ہیں، فرشتہ ہم پہ نازل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ قرآن آپ پہ اتارتے ہیں، ہم پہ قرآن کیوں نہیں قرآن اتارتے؟ یہ وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اپنی رسالت کس کو دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، پیغمبر بنانا ہے۔ جیسے دنیا کا بادشاہ ہر آدمی سے بات نہیں کرتا، وہ اس کا کچھ ترجمان ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی وزیر اطلاعات ہوتا ہے کہ جی میرا طرف سے پیغام یہ ہے، وہ ہر آدمی سے اکیلے بات نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی سے بات نہیں کرتے، اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ان کا ذکر ہے کافروں کی اس بات کا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، جو لوگ آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اترتے، یا ہم کیوں نہیں اپنے رب کو دیکھتے، اللہ کو ہمارے سامنے ہے معاذ اللہ۔ اور آج یہ بہت سے بیوقوف لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہو فلاں آدمی بہت نیک ہے، بہت اونچا مقام ہے، اس سے کوئی سینگ لگے ہوئے بھائی، اسے کوئی 4 کان ہیں، اسے کوئی 3 آنکھیں ہیں۔ بھائی جو اللہ کے ہاں مقام پیدا ہوتا ہے، یہ فرق پڑتا ہے مرتبے کا اللہ کے ہاں، وہ ظاہری اعتبار سے نہیں پڑتا، وہ باطنی اعتبار سے پڑتا ہے۔ جس کے اندر روحانیت زیادہ ہے، اچھے اخلاق زیادہ ہیں، اللہ سے تعلق زیادہ ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ کان تو اس کے بھی 2 ہی ہوتے ہیں، اور عام آدمی کے بھی کان 2 ہی ہوتے ہیں، تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام جسم بظاہر انسانوں جیسا تھا نا بظاہر، نبی کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن باطنی کمالات کی وجہ سے ان کا مقام اللہ کے پاس سب سے اونچا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کرے، یا اگر وہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے جی، اللہ ہم پیغام کیوں نہیں پہنچاتے، اس لائق ہی نہیں ہے، ہیں کافر اور خواہشیں کیا ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ وہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ایک مثال مشہور ہے کہ صلی الحائی کو رکعتین وانتظر الوحی، ایک جلاہے نے مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی، پھر وہی کے انتظار میں بیٹھ کے میں نے 2 رکعت تو پڑھ لی ہیں، مجھ پہ اللہ کی وحی آئے گی، تو اللہ کی وحی ہر ایک تھوڑی آتی ہے، تو اللہ دیکھتے ہیں کہ وہی کہاں بھیجنی ہے۔ انبیاء کے اندر بڑی اعلیٰ درجے کی صفات کمالات ہوتے ہیں کمالات، پھر اللہ وہی بھیجتے ہیں ان پہ۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ان سے پہلے تھے نا اہل کتاب، وہ بھی یہ باتیں کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اللہ کو ہمارے سامنے آ کے بتایا ہمیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والی اور یقین کرنے والی قوم کی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ جتنے بھی آج غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، یہ مسلمان اعتراض اور سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، جو کوئی نئی اعتراض سوال نہیں، پرانے سوالات ہیں یہ پرانے، اور ان سب کے جواب لکھے ہوئے ہیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں مختلف، آپ اگر حدیث پڑھیں جس میں جواب مل جاتا ہے، کتابیں مستقل لکھی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اشرف الجواب، جتنے بھی اسلام پہ اعتراض ہوتے ہیں اس میں انہوں نے جواب دیے ہیں اس کے۔ مثلاً ایک آدمی کہتے ہیں کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو ہم مارتے ہیں، وہ تو حلال ہے، جانور خود مر جاتا ہے اللہ مارتا ہے، وہ حرام کیوں ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب دیو کہ بھائی دونوں کو مارتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، لیکن اس کو ذبح ہو گیا، اس کو کھانا حلال اس لیے ہے، اس میں جو گندا خون تھا وہ نکل گیا ہے، وہ اندر رہ جاتا تو گوشت تو خراب کرتا، وہ گوشت
جس صحت کے نقصان دہ ہوتا. موت دونوں کو اللہ نے دی ہے, ذبح ہونے والے کو بھی اور مرنے والے کو بھی, لیکن وہ مرنے والا حرام ہے اور ذبح شدہ جانور حلال ہے کیونکہ اس میں گندا خون نکل گیا. چیزیں سمجھ نہیں پڑتی ہیں ایسے. کسی آدمی علی کے پاس بیٹھے تو بات سمجھ آتی ہے, کسی کے پاس نہ بیٹھے, جاہلوں کے پاس ہی بیٹھتے رہے, وہ ایک اعتراض کر دوسرا اعتراض تیسرا چوتھا اعتراض کرتے رہتے ہیں اور پھر شک میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ نے ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں کس کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے. جو آدمی سمجھنے کی نیت سے بات سنتا ہے اس کو بات سمجھ آتی ہے, جو آدمی فضول اعتراض کی نیت سے سوال کرتا ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے, آپ عمل کرنے والوں کو بشارت سناتے ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے, تمہیں اس پہ ثواب ملے گا, جنت ملے گی, اور جو ایمان نہیں لاتے یا عمل نہیں کرتے ان کو آپ ڈراتے ہیں. تو یہ ہمیں 2 ہدایت مل گئی ہیں کہ عمل کرنے والوں کو بشارت سنائیں, فضائل سنائیں, جو عمل نہیں کر رہے ان کو ڈرائیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دونوں چیز ضروری ہیں. یہ بعض وہ صرف فضائل سناتے رہتے ہیں اور ڈراتے نہیں ہیں. فضائل سن کے آدمی سمجھتا ہے کہ شاید بس میں تو جنت میں پہنچ گیا ہوں, میں جنت کا مستحق ہوں. ٹھیک ہے, تو جو آدمی گناہ کر رہا ہے اسے ڈرانا بھی ضروری ہے. اس میں فرمایا کہ ولا تصلی اصحاب الجحیم, آپ سے جہنمی لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے دین کی بات لوگوں کو پہنچا دی, بتا دی, اب کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ پریشان نہ ہو. آپ بہت پریشان رہتے تھے. قرآن کریم میں فلا اللہ کے باقی النفس کا اعلیٰ آثاریم, کہ شاید آپ ان کے پیچھے خود کو اب ہلاک کر لیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو آپ کا کام صرف کیا پہنچا دینا. تو ایک اور جگہ فرمایا کہ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کے ذمہ پہنچانا ہے, حساب ہمارے ذمہ ہے. لست علیہم مسیطر, آپ کی داروغہ نگران کے اوپر نہیں ہے. تو ہمارے لیے بھی ہدایت ہے. بعض لوگ کیا رہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں غیر مسلم مر رہے ہیں بغیر کلمہ پڑھے, تو بعض لوگ کیا رہتے ہیں قیامت دن اللہ ہم سے پوچھیں تم نے کلمہ کیوں نہیں پوچھایا ان کو. بھائی دنیا میں آج کلمہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے, جو فرض واجب ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. البتہ بہتر یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو جا کے دین پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ دین پہ کھڑے ہو جائیں, عمل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے ہمارے ذمے. باقی ہر بندے خود اپنی ذمہ داری سے, ہر بندہ اپنے لیے کھانا تلاش کرتا ہے, روٹی تلاش کرتا ہے, پانی تلاش کرتا ہے. ہر آدمی کے ذمہ خود وضو کرے, نماز پڑھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ خود دین کے علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے, کوئی اسے پہنچا دے اس کی مہربانی ہے. ولن ترضى عنك اليهود, پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہود و نصارہ مسلسل جو آپ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ اسلام میں کوئی نقص ہے, کوئی کمی ہے اس میں, قابل اعتراض چیزیں ہیں, بلکہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ ان کے ملت کی مدد پیروی کر لیں, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پیروی کر لیں. ان ہدی اللہ والہدیٰ, جو اللہ نے راستہ دکھایا وہ صحیح راستہ ہے, وہ دین اسلام کا راستہ ہے. اگر آپ فرمایا کہ بالفرض آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی مددگار بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ سے ایسا ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی حضور کو ہے اور سنائی امت کو ہے. اس طرح میں کہتے ہیں نا, آنکھ دھی کو سنا نوح کو. ٹھیک ہے نا, تو بعض سسر جو ہے نا وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے بیٹی کو اور سنا رہا ہوتا ہے بہو کو. تو اسی طرح یا ساس سنا رہی ہوتی ہے بیٹی کو اور وہ سنا رہے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹی کو, بظاہر سنا رہی ہوتی ہے وہ بہو کو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حضور کو ہے, لیکن سنایا ہمیں ہے کہ آپ اس کی خواہش نہ کریں کہ آپ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے نجائز کام بھی کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم سے وہ راضی ہو جائیں. وہ راضی نہیں ہوں گے کب تک کہ جب تک آپ غیر مسلم نہ بن جاؤ. تو جائز حد تک اچھے طریقے سے پیش آئیں, اخلاق سے پیش آئیں اور انسانی تقاضوں کو مد نظر رکھیں, لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ حرام کام بھی شروع کر تاکہ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ راضی نہیں ہوں گے. آپ کے پاس علم آ چکا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. ایسے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض نے فرمایا کہ مفسرین نے فرمایا کہ اس مراد یہود و نصارہ ہیں. ان میں سے سارے لوگ برے بھی نہیں تھے, کچھ لوگ اچھے بھی تھے اور وہ اسلام لے آئے تھے. وہ تورات انجیل کو اس طرح پڑھتے اس طرح پڑھنے کا حق ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے, بعض یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے تھے. وہ تورات کو اچھی طرح پڑھتے تھے اور پڑھنے حق ادا کرتے تھے. اور بعض مفسرین نے فرمایا اس طرح صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے سے تلاوت کرنے کا حق ہے. حق کا تلاوت اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب کو اس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اس مراد ایک تو اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. ایک چیز تو یہ اس میں داخل ہے کہ آدمی تلفظ صحیح رکھے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے. مجہول پڑھ رہا ہے, غلط پڑھ رہا ہے, یہ بھی گناہ ہے. اور دوسرا اس میں یہ شامل ہے کہ آدمی قرآن کریم سمجھے بھی صحیح, اس کو سمجھے. اور نمبر 3 اس پر عمل بھی کرے. جنت کی جہاں آیت ہے اللہ جنت مانگے, جہاں جہنم کی آیت ہے اللہ سے جنت کی پناہ مانگے, اور حلال حرام کو پہچانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ حق کا تلاوت ہے. فرمایا یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ کہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 میں دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں. میں نے تم پر انعامات کیے, تمہارے خاندان انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, بادشاہ بھیجے, تمہیں کتابیں عطا کی ہیں, میرے احسانات کو یاد کرو, میں نے تمہیں فضیلت دی جان والوں پہ, اور قیامت دن سے تم ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہودیوں میں غلط فہمی تھی, ہمارے خاندان میں انبیاء گزرے ہماری بخشش کرا لیں گے, ہمارے جیسے بھی اعمال ہوں. میں ایسا نہیں ہے, جو کافر لوگ ہیں قیامت دن کوئی انہیں کام نہیں آئے گا. اور اسی طرح کافروں کی طرف سے کوئی تاوان قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تاوان لے لیں, عذاب سے بچا دیں, ان کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہوگا. کسی کافر کو سفارش شفاعت نفع نہیں دے گی, مسلمانوں کو نفع دے گی, اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی, قرآن سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.